السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اور اچھا دھاری ناگ کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ آپ کو علمی معلومات بھی حاصل ہوگی۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایران اور خراسان کے ایک صوبہ سمنان میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکمران خاندان سے تعلق رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فخر اور درویشی اختیار کر لی تو شاہی جاہ و جلال اور اپنی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے کر آ گئے، اور ہندوستان آ کر آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امبیڈکر نگر میں رہائش اختیار کر کے آپ حضرت نے ہزاروں لوگوں کو راہ دین پر گامزن کیا، اور آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ ایمان وابستہ ہوئے۔ سینکڑوں لوگوں کو آپ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین محترم، ویسے تو سرکار حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کراماتیں مستند کتابوں میں موجود ہے، لیکن آج جو کرامات ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی قابل ذکر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھنڈو نامی ایک جگہ پر چلے گئے۔ یہ جگہ بہت سارے بت خانوں سے بھری پڑی تھی۔ یہاں پر زیادہ لوگ جو رہا کرتے تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، اور وہاں کے لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے نہیں دیتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت ہی بڑا تانترک رہا کرتا تھا جو اپنے آپ کو ایک بڑے ہی ناگ میں تبدیل کر لیا کرتا تھا اپنے علم اور اپنی شکتیوں کی مدد سے، اور ناگ بن کر وہ لوگوں کو خوف زدہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو ڈراتا چمکاتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن کر، اور تمام لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر مسجد سے چلے جایا کرتے تھے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس جگہ پر پہنچے یعنی بھنڈوب پہنچے تو ان کو ان تمام لوگوں کی کارستانیوں سے مطلع کیا گیا، یعنی انہیں اطلاع دی گئی کہ یہاں پر ایک بڑا تانترک ہے جو لوگوں کو اسی طریقے سے پریشان کرتا ہے۔ آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان تانترکوں کے علاقے میں جانے سے منع کیا گیا، لیکن آپ حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اب تو میں قیام بھی ان تانترکوں کے علاقے میں ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلے گئے جہاں پر وہ بڑا تانترک ناگ بن کر بیٹھا رہا کرتا تھا اور لوگوں کو ڈراتا تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ مین تانترک جو ناگ بن جایا کرتا تھا وہ تو وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اس کے چیلے چپاٹے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا، کہاں ہے تمہارا وہ بڑا تانترک جو خود کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر لیا کرتا ہے؟ یہ بات سن کر ایک نوجوان چیلا اس تانترک کا وہ چاپاٹ ہو گیا، یعنی وہ غصے میں آ گیا، اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے بڑھ چلا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بھر کے دیکھا اور آن کی آن میں وہ تمام تانترک کے چیلے چپاٹی پتھر کے بن گئے۔ اللہ اکبر! پھر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس بت کدے کے اور اندر چلے گئے۔ جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تانترک اندر بنا کپڑوں کے برہنہ ایک راکشس جیسی مورتی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس وقت کوئی جاپ کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کی آہٹ پا کر وہ تانترک جاہو جلال میں آ جاتا ہے۔ وہ مڑا اور نہایت بدتمیزی سے آپ حضرت سے کہنے لگا، تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے اور اب میرے جاب میں تم دخل اندازی کرنے آئے ہو۔ آج تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔
سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا، تم ایک باکمال علم رکھنے والے شخص ہو، لیکن ابھی بھی تم نامکمل ہو۔ یہ بات ابھی آپ حضرت کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ اس تانترک نے اچانک چمگادڑ کی شکل اختیار کر لی اور اڑنا شروع کر دیا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، تم تو سانپ کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا بھی روپ اختیار کر لیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ تانترک اچانک ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اچانک وہ زمین پر گر پڑا اور پھر وہ تڑپنے لگا۔ اب سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر طرز آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور وہ اسی طرح اپنی اوریجنل شکل میں آ گیا، مگر اس کی تڑپ دیکھنے والی تھی۔ وہ تانترک فوراً سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو بھی قبول کر لیا۔ آپ نے اس کا نام کمال رکھ دیا۔ بعد میں اس تانترک کے 500 چیلے بھی اسلام قبول کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حلقہ آغوش میں داخل ہوئے اور آپ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام لوگ مرید بھی ہو گئے۔ اور ان کی جو یہ جگہ تھی جہاں پر یہ جاپ اور تنتر منتر کرتے تھے، یہ جگہ ایک بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل بھی ہو گئی۔ آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جس حجرے میں سلوک و عرفان کے درس دیا کرتے تھے اس کو دارالامان کہا جاتا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے علماء اور مشائخ عظام تشریف لاتے اور آپ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے چشمہ صافی سے چکم سیر ہوا کرتے تھے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے ولی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنا فخر سمجھا کرتے تھے اور وہ ناز کرتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر بھی۔ آپ کے درس و تقریر کو نہایتی ذوق اور شوق سے سب لوگ سنا کرتے تھے۔ آپ حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے بہت ساری خدمتیں سر انجام بھی دی ہیں جو ناقابل فراموش ہیں۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔